وہ باپ جس نے پیار سے گلے لگایا، بیٹی نے اسی کا گلا کاٹا اور لاش کمرے میں دفن کر دی۔ تفتیش نے پول کھول دی۔ منڈی بہاؤالدین کے علاقے شوگر مل روڈ کی رہائشی سمینہ اپنے دوست عابد شاہ سے شادی کرنا چاہتی تھی اور مقتول باپ کو اس کے رشتے پر اعتراض تھا۔ میں نے بیٹی گولیاں دے کے کوڑا مار کے مار چڑیا، پھر تو دوبارہ رکھا ہوا۔ ملزمہ نے ماں اور دوست کے ساتھ مل کر قتل کیا اور گمشدگی کا ڈرامہ رچایا۔ کافی عرصے سے اس کے نا illicit ریلیشن تھے سمینہ بی بی سے، جس کی بنیاد پر جو ہے نا انہوں نے مل کے اس کے والد کو قتل کر دیا ہے۔ مقتول کے بھائی کا کہنا ہے کہ بیٹی اپنے باپ کو خوشیوں کی راہ میں رکاوٹ سمجھتی تھی۔ انہوں نے یہی بس یہ قتل کر کے چاہتا آپ آزاد ہو کے جو دل کریں جو کچھ اندر منصوبے ہیں وہ کرتی ہیں۔ پھر لاش کارروائی کے بعد ورثہ کے حوالے کر دی گئی۔ پولیس حکام کے مطابق گرفتار ملزمان نے اعتراف جرم کر لیا ہے اور ان سے مزید تفتیش کی جا رہی ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہم صلی علی محمد وعلی محمد، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، آمین۔ خواتین حضرات، آپ دیکھ رہے کتب آن لائن اور میں ہوں بلال کتب۔ آپ کبھی کوشش کیجئے گا اس بات کی کہ اپنے پاؤں بندھوا لیجئے گا ٹیپ کے ساتھ، اپنے ہاتھ پیچھے کمر کے کر کے ان کو بھی بندھوا لیجئے گا، اپنے کانوں میں آپ روئی ٹھونس لیں اور اپنے منہ کے اوپر آپ سوئیوں کے ساتھ دھاگے کے ساتھ ان کو باندھ لیں، اور اس کے بعد آپ کو کہا جائے کہ جناب بتائیے صحیح اور غلط کا فرق کیا ہوتا ہے، آپ کتنے مجبور ہوں گے؟ اس سے زیادہ مجبور میں آپ کے سامنے ہوں کہ آج جن چیزوں کے اوپر ہم بات کرتے ہیں، یقین کیجئے میں ان برائیوں پہ، ان جہالتوں پہ، ان قہروں پہ وہ الفاظ استعمال کرنے کی جسارت، جرت بھی نہیں کر سکتا، کیونکہ میرے خیال میں ایک بحثیت استاد مجھے کرنا چاہیے۔ اس کی وجہ کیا؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ عوام جو ہے، میں عوام کو طنزاً کہہ رہا ہوں، وہ لوگ جنہوں نے کہ اپنے گروپس اور کلینز بنائے ہوئے ہیں رائٹس اور رانگس کے، وہ آپ کے خلاف ہو جاتے ہیں۔ اس لیے آپ کو غلط اور صحیح کا نہیں، آپ کو ان لوگوں کا خیال کرنا پڑتا ہے۔ پھر میں جب یہ کہتا ہوں تو پھر مجھے میرے علماء کرام مجھے ڈانٹتے بھی ہیں، سمجھاتے بھی ہیں کہ مجھے خدا سے نہیں، مجھے تو لوگوں سے ڈر لگتا ہے۔ یہ بیٹی جو ایک رحمت ہے یہ کام کر سکتی ہے، میری دانش میں یہ بات نہیں ہے۔ میں تو دعا کروں گا کہ اللہ کرے یہ بالکل جھوٹ ہو، لیکن یہ سچ ہے کہ بیٹی نے قتل کیا۔ اب اس کا تجزیہ ہمارے سارے دوست احباب جو ہے نا وہ کریں گے۔ یہ کہنے کی جرت کوئی نہیں کرے گا ان میں سے، یہ میں بڑے ادب سے کہہ رہا ہوں، خدا کی قسم، کوئی جرت نہیں کرے گا کہ آج لذت حاصل کرنا کسی بھی جذبے کی باپ اور ماں کی زندگی سے زیادہ اہم ہے۔ یہ سمجھ میں آتی ہے بات؟ میری سمجھ میں نہیں آتی بات۔ میرے ساتھ ہیں قدیر حسین صاحب جو کہ قانون دان ہے۔ قدیر بھائی السلام علیکم۔ ہمارے ساتھ وسیم نقوی صاحب ہیں، السلام علیکم۔ ہمارے ساتھ تشریف لائے مذہبی اسکالر سجاد قریشی صاحب، السلام علیکم سر، خیریت سے ہیں؟ اور ہمارے ساتھ محمد ناصر سیال ہوں گے جو کہ ڈی پی او منڈی بہاؤالدین ہے جہاں یہ وقوع ہوا ہے۔ بشیرہ بی بی جو قتل ہوا ہے آدمی باپ، اس کی بہن ہمارے ساتھ ہیں، لیکن ابتدا کرتے ہیں دیوان عادل سے جو رپورٹر ہیں جنہوں نے اس بات کو رپورٹ کیا۔ تھوڑا سا عادل آپ اس کا پس منظر بتائیے گا اور یہ بھی بتائیے گا کہ اب تک یہ تفتیش کہاں تک؟ دیکھیں جی، بالکل بلال صاحب، یہ انتہائی افسوسناک واقعہ جو ہے یہ 9 اگست کی رات کو جو ہے وہ پیش آیا تھا، جب ہمیں جو ہے وہ خبر ملی کہ ایک بیٹی نے جو ہے وہ اپنی ماں اور آشنا سے مل کے اپنے فادر کو جو ہے وہ نشہ آور گولیاں کھلا کر قتل کر دیا اور لاش کو جو ہے وہ گھر کے کمرے میں جو ہے وہ دفن کر دیا۔ تو قبر کسائی اس وقت ہو رہی تھی، سارا میڈیا بھی جو ہے وہ اسپاٹ پہ پہنچ گیا، ہم بھی اسپاٹ پہ ہی تھے وہاں پہ۔ تو اس وقت انہوں نے نشہ آور گولیاں کھلا کر پھر کیا کیا؟ نشہ آور بلال صاحب انہوں نے پہلے جو ہے جب ہم نے بات کی جو ہے وہ جو ملزمہ ہے سمینہ بی بی، اس کی بیٹی جو ہے، اس سے جب ہم نے بات کی بلال صاحب تو اس کا یہی کہنا تھا کہ اس نے مارنے سے پہلے اپنے فادر کو رات میں جو ہے وہ دودھ میں نشہ آور گولیاں پلا کے باپ کو سلا دیا تھا۔ پھر یہ اور اس کا جو فرینڈ تھا عابد شاہ، وہ اور اس کی مدر نے، ان تینوں نے مل کر جو ہے وہ مبینہ طور پر اس کو گلا کاٹ کے قتل کر دیا اور لاش کو جو ہے وہ گھر میں دفن کر دیا تھا۔ پھر بڑی جو ہے عجیب سی بات یہ ہے کہ بلال صاحب یہ جو نذیرہ بی بی ہے، رحمت کی بیوی، یہ سر ایک سوشل میڈیا ایکٹیوسٹ ہے عدنان ہمارے، ان کے پاس جاتی ہے اور ان سے جا کے کہتی ہے نیکسٹ ڈے یا اس سے نیکسٹ ڈے جا کے کہتی
کہتی ہے کہ میرا ہسبینڈ جو ہے وہ لاپتہ ہو گیا, اس کی پوسٹ آپ وائرل کر دیں. وہ جب پیج پہ یہ ایک پوسٹ لگتی ہے کہ ایسے ایسے رحمت علی جو ہے وہ یہ لاپتہ ہو گیا, تو پولیس بھی جو ہے وہ ظاہر حرکت میں آتی ہے, پولیس جو ہے وہ کارروائی کا آغاز کرتی ہے. تو ایس ایچ او جو ہے جب تفتیش شروع کرتے ہیں, اس کو دیکھتے ہیں, 2-4-5 دن کے بعد جو ہے وہ ایس ایچ او نے مجھے بتایا ہے اظہر طارڑ نے کہ انہوں نے ان کی بہن کو جو ہے وہ, ان کی بہن جو ہے بشیرہ بی بی, ان کی مدعیت میں گمشدگی کی ایک رپورٹ درج کی, کیونکہ پولیس کو اس وقت تک اس بات کا اندازہ بلال صاحب ہو چکا تھا کہ دال میں کچھ کالا ہے. وقوع جو ہے وہ گھر کے اندر سے ہی کچھ کیا گیا ہے کسی کی طرف سے. اچھا مجھے یہ بتائیے دیوان, مجھے یہ بتائیے گا کہ بیٹی کا وہ میں لفظ دوست استعمال کرنے سے نا گریز کر رہا ہوں, لیکن مجھے نہیں پتا میں کوئی اور لفظ استعمال کروں گا تو میری گردن پکڑ میں آ جائے گی. یہی اپنے ہی گھر میں آپ نے یہ لفظ, چلیں دوست ہی کر لیتے ہیں. یہ جو دوست ہے یہ بیٹی کا دوست ہے یا ماں کا دوست ہے یا دونوں کا دوست ہے؟ پولیس کا کہنا ہے کہ یہ بیٹی کا دوست ہے. سمینا جو ہے وہ, تو ماں بیچ میں کیسے آ گئی پھر؟ ماں بیچ میں کیسے ہے؟ یہ اس بات کا یہ تو ماں ہی بہتر بتا سکتی ہے, یہ پولیس اس کو بہتر بتا سکتی ہے. ہمیں جو ہے پولیس نے ایس ایچ او سول لائن نے بھی اور ڈی ایس پی صاحبان نے جتنی بھی ہماری بات ہوئی ہے, اس میں یہی بات سامنے آئی تھی کہ اس سمینا کے جو ہے وہ السیٹیو ریلیشن تھے اس عابد شاہ نامی بندے سے. یہ دونوں شادی کرنا چاہتے تھے. اس کے جو مقتول ہے اس کے بھائی سے بھی ہماری بات ہوئی, اس نے بھی ہمیں یہی بتایا تھا کہ یہ شادی کرنا چاہ رہی تھی اور یہ راستے میں رکاوٹ تھا. ان کا فادر جو تھا رحمت, یہ سمینا جو ہے جو بیٹی ہے اس کی پہلے بھی کہیں شادی ہو چکی ہوئی تھی؟ بالکل بلال, اس کی 3 سال, بلال صاحب ان کی 3 سال پہلے بھی شادی ہوئی تھی. شادی کے بعد اس کو جو ہے تقریباً 1 سال سے اس نے طلاق لی ہوئی تھی اور یہ اپنے ماں باپ کے گھر میں ہی رہ رہی تھی یہاں پہ. ٹھیک ہو گیا, آپ میرے ساتھ رہیے گا. بشیرہ بی بی جو کہ والد قتل ہوئے ہیں اپنی بیٹی کے اور اپنی بیوی کے ہاتھوں, اپنے ایک ان کے دوست کے ساتھ مل کر, مجھے معاف کر دیجیے گا اگر میں لفظ استعمال غلط کروں, بشیرہ بی بی ان کی جو بہن ہے, اس قتل ہونے والے شخص کی جو بہن ہے وہ ہمارے ساتھ ہیں. بشیرہ بی بی السلام علیکم, آواز آ رہی ہے آپ کو؟ وعلیکم السلام جی, آ رہی ہے. بشیرہ بی بی مجھے تھوڑا سا بتانا کہ آپ کا بھائی جو ہے وہ اپنی بیٹی کے ہاتھوں قتل ہو گیا, کہ کیا برائی تھی آپ کے بھائی کے اندر, وہ کیا تھا, وہ کیوں ایسا ہوا؟ میرے بھائی کے اندر جی کوئی برائی نہیں تھی. سال پہلا ساڈے نال ناراض سی, ساڈا آنا جانا کو نہیں سی رکھتے. کس وجہ سے جی ساڈا آنا جانا کو نہیں سی منڈی, کسان اس گل کا کوئی معلوم نہیں سی بھائی نا یہ کام کر دیا قتل کر دیا جائے. تم نے اپنا بچپن تو اپنے بھائی کے ساتھ گزارا ہے نا, جوانی بھی گزاری ہوگی, تم نے اپنے بھائی میں کوئی برائی دیکھی, وہ مار کوٹ کرتا تھا؟ کوئی دے ساتھ نہیں, میرے بھائی کے ساتھ کوئی ایسا نہیں سی برا کام, نہ ہی ایسا کرتا سی. جہاں سب کیتا ہے خود نال سانے اس گل کا کوئی علم نہیں. بس انہوں نے کہا کرنا سی, جانا کی کرنا یہ رب ہی جانتا. تو تمہاری جو بھابھی تھی, تم اس سے راضی تھی, یہ ٹھیک خاتون تھی؟ جی کس بھائی نال راضی تھی؟ جی بھائی نال راضی آئے تو نہیں پتا, اپنی بیٹی دے گل مان کے, بیٹی نہیں جو بیٹی. تو تمہارے خیال میں بشیرہ تمہارا بھائی کیوں قتل ہوا؟ میرا بھائی اس وجہ سے قتل ہوا ہے نا, یہ شادی کرنا چاہتی تھی, اپنی مرضی تھی. ہاں تو کر لیتی. بیٹی نہیں جی, میری بھتیجی نے جی اپنی مرضی سے شادی کرنی تھی, اپنی ماں نال صلاح کر کے تینا رل کے دونوں ماواں دیا جائے نہیں. قتل اس طرح, یہ موٹو قتل کا تو نہیں ہو سکتا نا, شادی کرنا چاہتے تو اس میں قتل کی کیا بات ہے؟ ناصر سیال ہمارے ساتھ ہے. ناصر سیال ڈی پی او منڈی بہاؤدین ہے. ناصر سیال بہت شکریہ, مجھے پتا بہت مصروف ہیں. حضور اس پہ ذرا ایک بات تو یہ بتائیے گا کہ پولیس یہاں تک کیسے پہنچی, انہوں نے کیسے ڈسکور کیا, کیا ڈسکور کیا, باڈی کہاں پر تھی, اور پھر اس حرکات موٹو کیا آپ نے تلاش کیے؟ جی تبلال صاحب بہت شکریہ, آپ نے اس ایشو پہ بات کی ہے. تو تھوڑا سا اس کا بیک گراؤنڈ آپ بتا دوں کہ یہ جو ہے دونوں ماں بیٹیاں جو ہیں یہ پولیس اسٹیشن ہمارے سول لائن میں آئیں اور انہوں نے ایس ایچ او کو کہا کہ جی اس کا باپ اور جو ہے میرا خامند یہ غائب ہے گھر سے نا کچھ دنوں سے, اور ہم انفارم کرنے آئیں گے کہ وہ غائب ہے. ٹھیک ہے, ایس ایچ او نے کہا کہ آپ اپلیکیشن دے دیں, کاروائی کرتے ہیں. تو دوسرے دن یہ ساتھ عابد شاہ نام کا ایک آدمی ہے, اس کو لے کر آ گئے اور کہا کہ جی بس پریشانی کی کوئی بات نہیں ہے, یہ میرا خاوند جو ہے وہ عابد شاہ سے کوئی 50,000 روپے لے کر گیا ہے, اور وہ یہ کہہ کے گیا تھا عابد شاہ کو کہ جی میں اپنی دوسری بیوی جو ہے اس کو کوئی پرابلم ہے, اس کے پاس جا رہا ہوں.
میں آ جاؤں گا, اس کو میں نے اس کو کوئی علاج وغیرہ کروانا ہے. اچھا. تو یہ بڑا مطلب نا تھوڑا سا SHO نے میرے ساتھ ڈسکس کیا, تو میں نے کہا نہیں اس کو ذرا دوسرے اینگل سے بھی دیکھیں, ایشو ہے کیا. جب یہ عابد شاہ کے بارے میں ہم نے تھوڑا سا اس کو چیک کیا تو یہ ایک تھوڑا سا ریکارڈڈ آدمی تھا. یعنی کہ پہلے بھی سزا یافتہ تھا؟ جی سزا یافتہ نہیں ہے. یہ اس نے اپنی کزن کو مرڈر کیا تھا اپنے باپ کے ساتھ, اور ابھی یہ ضمانت سے باہر آیا ہوا ہے. اچھا. اس کا باپ جو ہے وہ جیل میں ہے, وہ سزا اس کو نا وہ عمر قید اس کو سزا ہے. تو یہ ہم نے تھوڑا سا نا پھر اس کی مانیٹرنگ شروع کی عابد شاہ کی. جی جی. اور پھر اس کی جو بیوی ہے مقتول کی, کہ اس کو تھوڑا سا نا میں نے SHO کو تھوڑا سا گائیڈ لائن دی کہ اس طرح ان سے بات کرے, کیونکہ وہ مطمئن کوئی اتنا نہیں تھا کہ جس سے بندہ کو غائب ہو جائے تو سب ظاہر ہے اس کی بیوی اور اس کی بیٹی جو ہے وہ ان سے کوئی پریشانی ظاہر نہیں ہو رہی. تو پھر جب ان کو ہم نے تھوڑا سا ایسے ہی اعتماد کیا کہ نہیں آپ اس طرح کریں وہ کریں جیسے بھی ہوتا ہے, ہم نے اس سے دیکھنا کویشچن کیے تو ہمیں ڈاؤٹ ہوا کہ یہ جو ہے نا ان کے اندر کچھ ہے. پھر مزید تھوڑا سا عابد صاحب کو بھی ہم نے انٹروگیٹ کیا, ہمارے جو مقامی تھانے کی ٹیم بنائی, اس میں پھر انہوں نے یہ انکشاف کیا. ناصر صاحب آپ نے اس کی دوسری بیوی کو بھی انٹروگیٹ کیا؟ جی. آپ نے اس کی سیکنڈ وائف کو بھی انٹروگیٹ کیا؟ جی وہ تو پتہ چلا کہ اس کے پاس تو گیا نہیں ہے, اس کو پھر ڈائیورس کر دیا ہوا تھا, وہاں یہ گیا نہیں تھا. اوکے. اچھا یہ فرمائیے گا کہ عابد شاہ کس کا دوست ہے, بیٹی کا یا ماں کا یا دونوں کا؟ جی کون؟ عابد شاہ جو ہے یہ کس کا, یہ جو قاتل ہے عابد شاہ یہ کس کا جاننے والا ہے, بیٹی کا جاننے والا ہے, ان کی کس کا جاننے والا ہے؟ بیٹی کا. تو اس میں پھر ماں کیسے شامل ہوتی ہے سیال صاحب؟ جی ماں والدہ جو ہے وہ اس کرائم میں کیسے شامل, اگر بیٹی چاہتی ہے عابد سے شادی کرنا یا اس کے تعلقات ہیں تو والدہ کیسے شامل ہوتی ہے؟ کہ کافی دنوں سے نا اس کے ساتھ سمینہ کے ساتھ وہ تعلقات تھے, ان کے اکثر وہ گھر میں آتا تھا اور اس کی ماں کو پتہ تھا اور پھر وہ شامل تھی ان کی جو ہے نا وہ تعلقات میں اور دوستی میں. تو لیکن دیکھیے سیال صاحب, ایک انسان کی حیثیت سے میں بات کہہ رہا ہوں, ایک اگر بیٹی کو گناہ کرنے کی ماں ترغیب دے رہی ہے تو اس گناہ کو کرنے دے کرے, نہ میں یہ نہیں کہہ رہا کہ کرے, لیکن ترغیب دے رہی ہے اگر تو کرے, لیکن اپنے شوہر کو اس میں قتل کرانے میں کیوں شامل ہو رہی ہے, اس کی کیا موٹیویشن ہے؟ بس شاہ صاحب آپ دیکھ رہے ہیں کہ سوسائٹی میں خاص طور پہ دو چیزیں ہیں اس وقت, میں اگر اس پہ تھوڑا سا اگر اجازت ہو جی بسم اللہ. ایک تو ہم قانون کی پابندی سے تھوڑا سا دور ہوتے جا رہے ہیں, اور نمبر دو جو ہمارے مذہبی اسلامی تعلیمات ہیں ان کو بھی ہم نے چھوڑ دیا ہے. ٹھیک. اس وجہ سے جن باتوں پہ اکثر میں آپ کو تمام سنتا ہوں, جن باتوں پہ آپ زور دیتے ہیں یہ باتیں ہم نے چھوڑ دی. آپ نے بڑی ناصر سیال, آپ نے بہت زیادہ صحیح پن پوائنٹ کیا, ہٹ دا نیل ان دا آئی. شاید صاحب بڑی ایمانداری سے, ماں بیٹی کی سہولت کار ہے جرم کے اندر, پھر ماں بیٹی کی سہولت کار ہے اپنے شوہر کے قتل کی خاطر, یہ میری سمجھ میں بات نہیں آ سکتی. بلال بھائی اس میں میں آپ کو تھوڑا سا بتاؤں کہ آپ محرکات کی بات کر رہے تھے, سیال صاحب سے بھی آپ پوچھ رہے تھے, وہ ہوا یہ ہے یہ نہ بیٹی کا نہ ماں کے ساتھ اس کا کوئی تعلق تھا. پہلے راج مستری کا کام کرتا تھا مقتول رحمت, اور ہاں جی بالکل عابد شاہ بھی یہی کام کرتا تھا. 4-5 سال پرانے یہ دوست ہیں, اور عابد شاہ کا ان کے گھر میں آنا جانا تھا. یعنی کہ وہ عابد شاہ بھی باپ کی عمر کا ہے؟ نہیں, باپ کی عمر کا نہیں ہے, اس کا کلیگ ہے. راج مستری کا کام, ہاں جی کنسٹرکشن کا کام کرتے تھے یہ, اور وہ عابد شاہ اس کے ساتھ اس کے گھر آ جایا کرتا تھا. اور اس نے تب سے ہی بری آنکھ اس کی بیٹی کے اوپر, یا مناسب نہیں لگتا ٹی وی پہ بیٹھ کے, کیونکہ ان کا آپس میں معاملہ وہاں پہ بن گیا کوئی. ٹھیک. اور ماں کو اس کا علم تھا؟ ماں کو اس کا علم تھا. نہ صرف علم تھا, ماں چاہتی تھی کہ عابد جو ہے اس کے ساتھ اس کے جیسے تیسے تعلقات رہیں, جائز رہیں یا ناجائز رہیں, اس کو اس پر کوئی اعتراض نہیں تھا. کچھ ایسے بہت سے کیسز پہلے بھی دیکھے گئے ہیں جس کے اندر گناہ یا کوئی ایسی ترغیب جس سے ملتی ہو برائی کی یا شیطانی, کچھ ایسے کریکٹرز ہیں جن کو لذت محسوس ہوتی ہے برا کرنے میں, تکلیف دینے میں, اذیت دینے میں, یا اس طرح کے معاملات کو چلانے میں. جیسے ماں کوئی اعتراض نہیں تھا اس کے اوپر, نہ ہو اعتراض, لیکن اپنے شوہر کو قتل کیوں کروائے گی یار؟
اس کے پیچھے کیا محرک ہوگا؟ اس کے پیچھے بلال بھائی ایک تو یہ چیز نظر آتی ہے کہ 1 سال پہلے اس نے ایک شادی کی، ٹھیک ہے، 4 بیٹیاں تھیں، اس میں سے جس نے قتل کیا. جی میں وقفہ لوں گا اور واپس آؤں گا. ہم لوگ گھبرا رہے ہیں اس بات کو کہتے ہوئے، ڈر رہے ہیں، ہمارے پسینے چھوٹ رہے ہیں یہ بات کہتے ہوئے کہ ہم کہیں کہ اس کا محرک کیا ہوگا. محرک صرف یہ ہوگا کہ ماں کی اپنی عابد میں دلچسپی ہے. کسی مرضی آپ سائیکیٹرسٹ سے اس بات کی جا کے تجزیہ کر لیں، محرک صرف یہی ہوگا کہ ماں اور بیٹی ایک ہی آدمی میں دلچسپی رکھتے ہیں، ورنہ وہ اپنے شوہر کو کیوں مروائے گی؟ unless there is a motive behind a crime, there is no crime. واپس آئیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. کتنی بدقسمتی ہے، بدقسمتی بھی شاید بہت ہی زیادہ انڈر اسٹیٹمنٹ ہے کہ باپ کو قتل کرنا اپنے نفس کی خاطر، ماں اس میں سہولت کار بنے اپنے نفس کی خاطر، اور اس کے بعد جب اس شخص کو کلہاڑی سے اس کا گلا کاٹ دیا جائے، اس شخص کا، اس باپ کا، تو وہ شخص قاتل یہ کام کر کے چلا جائے. جس طرح وہ بکرا ذبح کر کے کسائی چلا جاتا ہے تو کھال میں اتارتا ہوں، وہ چلا گیا. اس کے بعد ان دونوں خواتین نے جو کہ مظلوم ہے اور مبینہ ہے، کیونکہ میں اس کے علاوہ کچھ نہیں کہہ سکتا، انہوں نے اس کو 3 فٹ گہری قبر اپنے بیڈ روم کے اندر کھود کے دفن کیا، اس پہ مٹی ڈالی، اپنے بستر بچھائے اور وہاں سوتی رہیں. اور پھر آپ کہیں گے اب محرم آنے والا ہے کہ میں یزید پہ تبرہ کروں. او خدا کے واسطے، اس معاشرے میں شاہ جی آپ کچھ کہیں. تھینک یو بلال بھائی. یہ کامن چیزیں ہیں. نہیں، اس میں یہ سمجھتا ہوں کہ جس تواتر سے اب یہ مقدمات یا اس طرح کے واقعات رپورٹ ہونا شروع ہو گئے ہیں، تو اس کو ہم کہہ سکتے ہیں کہ یہ اب کامن ہوتی چلی جا رہی ہیں، جو کہ ہمارے معاشرے کے لیے بہت بڑا ایک المیہ ہے. ابھی جتنی بھی ڈسکشن ہوئی ہے اس کے اندر 2-3 چیزوں کا بڑی زور سے اصرار آ رہا ہے کہ آیا جو سہولت کار ہے اس کا کوئی پرسنل انٹرسٹ بھی تھا، جس کے اوپر آپ نے پھر وہ ایٹ دا اینڈ آپ نے جرت کا مظاہرہ کرتے ہوئے وہ اشارہ کرتے ہوئے فیلو ان کرائم ہے، وہ ایکٹیولی پارٹیسپیٹ کر رہی ہے اس جرم میں. آشنا کا ایک لفظ کبھی بڑا اخبارات میں پرانے وقتوں میں استعمال ہوا کرتا تھا، تو جب وہ زیادہ ہی ہونا وہاں سے پھاڑ لیا کرتے تھے تاکہ کوئی پڑھے نہ، آشنا کا لفظ پھاڑ لیتے تھے اخبار میں سے. تو وہ ہم اپنا گند دوسرے لوگوں کے اوپر ڈالنے کے لیے نا، وہ گاؤں کے بابے کہتے تھے کہ یار یہ کوئی شاید آشنا بھی مجھے امریکہ کی بندہ لگتا ہے. کام کریں ہم سارے کے سارے خراب اور ڈالتے ہیں ہم دوسرے لوگوں کے اوپر، اور اس کی توجیحات ہم گڑھتے ہیں. ابھی جو نقوی صاحب بریک میں کوئی اشارہ کر رہے تھے کہ ابھی جو ملزمہ ہے وہ ایک نیریٹو بلڈ کرنے کی کوشش کر رہی ہے کہ شی واز دا وکٹم آف ریپ ایٹ دی ہینڈز آف کہہ رہی ہے کہ میں اپنے باپ کی وکٹم تھی. کیونکہ میرا باپ مجھ سے ظلم کرتا تھا اور ہر طرح کے ناجائز کام کرتا. اتنا کراہت والا یہ موضوع وہ اس طرف لے کے جا رہی ہے. بیان دیا سر پولیس آن ریکارڈ کیمرے کے سامنے. اس میں میں یہ عرض کر دوں کہ اگر اس کا کانشیس اتنا ہی صاف اور شفاف ہوتا تو وہ قتل کرنے کے بعد فوری طور پہ اپنے آپ کو حوالے کرتی اداروں کے پاس، وہ اس کی قبر نہ بناتی، اس کے اوپر بیڈ روم کی شکل نہ اختیار کرتی، روشناک نہ بٹھاتی. آپ نے اپنی زندگی میں، ہم زندگی کی مڈل ایج میں نہیں ہیں، ہم زندگی کی آخری ایج میں ہیں، آپ نے قبر کے ساتھ لیٹے ہوئے مجاور کو بھی کبھی دیکھا ہے؟ مجاور بھی اپنے کمرے میں جا کے سوتا ہے، قبر کے ساتھ تو نہیں لیٹتا، قبر کے اوپر تو نہیں سوتا. وہ کون سی خواتین ہیں جو اپنے ہی شوہر باپ کو اپنے ہی کمرے میں دفن کر کے اس پہ چادر بچھا کے تو سوتی رہیں گی؟ بلال بھی اس کے 2-3 پہلو بڑے شدت کے ساتھ سامنے آ رہے ہیں. ایک معاشرتی پہلو ہے، دوسرا مذہبی پہلو ہے، اور تیسرا قانونی پہلو ہے. فیملی سسٹم ہم نے تباہ کر دیا، معاشرتی سسٹم ہم نے تباہ کر دیا. اب میرے ہمسائے کو نہیں پتا کہ اس گھر میں کوئی ایک قتل ہو گیا اور 15 دن سے وہ بندہ غائب ہے، کسی کو کوئی پتہ نہیں ہے. ہم اب اپنے ہمسائے کی خبر نہیں رکھ رہے. فیملی سسٹم کا یہ جب آپ نے میری مرضی کا نعرہ لگا لیا تو پھر میں الگ کیوں نہ ہوں؟ میری مرضی.
جب وہ بیج آپ بو رہے ہوتے ہیں, جب میں وہ بیج بو رہا ہوتا ہوں تب تو آپ میرا ہاتھ نہیں پکڑتے, تب آپ کہتے ہیں کہ یہ فریڈم آف سپیچ ہے, یہ فریڈم آف رائٹ ٹو لیو ہے, اس وقت کوئی نہیں ہاتھ پکڑتا. جب وہ پودا درخت دینے لگ جاتا ہے اور باپوں کو ماریم قبروں میں دفن کر کے ان کے اوپر سونے لگ جاتے ہیں, پھر کیوں چیخیں مارتے ہیں؟ سر وہ یہ چیخیں مارنے کے لیے ہمیں اکٹھے ہوئے ہیں نا جی, یہ اب اس چیزوں کا آؤٹ کم آنا شروع ہو گیا ہے. وہ جو آوازیں اس نیریٹو کے خلاف اٹھا کرتی تھیں کہ بھی یہ غلط ہو جائے گا, یہ ہماری معاشرے کسی اور طرف لے کے چلا یہ فرمائی کہ آپ عرض کر رہے تھے کہ جو یہ قاتل ہوتا ہے ہمیشہ, یہ جو مبینہ قاتل ہوتا ہے ہمیشہ, یہ اس کے گھسنے کا انداز کیا ہوتا ہے؟ ہاؤ کم کہ وہ گھر کے اندر جنرلی جو ہم نے ہمارے پاس وہ کچھ اس طرح کی چیزیں کوئی آتی ہیں تو اس میں یہی ہوتا ہے کہ وہ پہلے اس بڑی خاتون کو اپنے راستے کی رکاوٹ نہیں بننے دیتا, وہ اس کے ساتھ فرینک ہوتا ہے, اس کے ساتھ معاملات کو ٹھیک کرتا ہے, اس کے بعد ایگزیکٹلی اب ہوتا ہی ہے نا. دیکھیں آپ وہ کون سی کنسٹیٹیوشن ہے, اور والدہ پہ کسی کا شک نہیں جائے گا کیونکہ وہ 30 سال کا, وہ 60 سال گھر بلائے گی, اس کو آسانی دے گی, وہ سہولت اس کو رہے گی, بیٹا میرا ختم ہو گئی بات, ایزی ہو گیا, راستہ صاف ہو گیا. ایگزیکٹلی. اب اس کے بعد جو تیسرا جو بڑا پہلو ہے وہ قانونی پہلو ہے سر. اب ایک ہمارے معاشرے سے جو مجرم ہیں اس کو جرم کی پاداش میں جو سزا ملنے کا ڈر اور خوف تھا وہ دور ہوتا چلا جا رہا ہے. وہ یہ سمجھ رہے ہیں کہ بھی اتنے زیادہ لیپسز ہیں. بھائی میں آپ کے ساتھ بالکل غیر متفق ہوں. پتہ ہے کیوں؟ کیونکہ ہم نے کوئی قانون شکون نہیں کرنا اس پہ. میں آپ کو نہیں کہہ رہا, ہم نے جا کے کہنا ہے وہ نفسیاتی پریشر بہت تھا, ٹینشن بہت تھی, سائیکیٹرک ایویلیویشن کرائیں اور چھوڑیں. کرائم ہو گیا, وہ تھی تھوڑی ایسی, ختم ہو جائے گی بات. سر اگر تو اس بات کے اوپر ہمارے نظام عدل جو خاتون اپنی 3 سال کی بیٹی کو سمندر میں ڈالے جا کے, اس کا یہ جو بیٹی اپنے باپ کو قتل کرے پہلی نہیں ہے, وہ جو عورت جو ہے وہ اب کڈنیپ کرے بچوں کو اور قتل کرے, اس کے اوپر بھی یہی. ہمیں کوئی مثال دیں ایسی کہ ہم نے خاتون کو سزا دی ہو موت کی یا کسی چیز کی. میں یہ عرض کرتا ہوں کہ اگر ہم عبرتناک سزائیں نہیں رکھیں گے اور اس طرح کے معاملات تواتر سے ہوتے چلے جائیں گے تو یہ ایک اینڈ لیس سلسلہ اس کا شروع ہو جائے گا اور پھر یہ شاید ہمارے قابو میں بھی نہ رہیں. اب میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ عدالتی نظام کے اندر بھی بہت ساری چیزوں کی امپرومنٹس کی گنجائش موجود ہے. آپ یہ پہلے نمبر پہ تو یہ دیکھیں کہ قتل کے جو مقدمات ہیں ان کی عمر دیکھیں کہ عدالتوں کے اندر کتنی ہیں. اب جہاں پہ اس طرح کے مقدمات ہوں کہ جہاں پہ قاتل ہی وارث ہو, اس کی پیروی کتنی ایکٹیولی کون کرے گا؟ اب ہونا تو یہ چاہیے. میں یہ عرض کر دوں کہ ایک میں نبی صاحب تھوڑی سی میں اپنی بات مکمل کر لوں ود آپ کی کائنڈ پرمیشن کے ساتھ, کہ یہ ہے کہ آپ قتل کا مقدمہ جب کسی منصف کے حوالے کریں تو اس منصف سے یہ ریکوائر کرنا ایز این سٹیزن آف پاکستان, یہ میرا بنیادی حق ہے کہ وہ پہلے اس قتل کا فیصلہ کر لے, اس کے بعد اگلے کیس کا اس کو دیا جائے کام کہ جی آپ اب اگلے کیس کو بھی ٹیک اپ کریں. آپ 300 مرڈر کیس ایک جج کو دے دیں, وہ جج پہلے ایویڈنس ریکارڈ کرتا ہے, اس کے بعد اس کی منتقلی ہو جاتی ہے کسی اور اسٹیشن پہ, پھر کوئی اگلا جج آتا ہے, وہ شواہد لیتا ہے, اس کو آپ کیا کریں گے؟ یہ ساری جو کہہ رہے ہیں نا, وہ کدھر پہ پتہ کیا کہہ رہے ہیں کہ امیر المومنین کا نا آپ واپس وقت لیں, وہ نہیں ہو سکتا. قانونی اصلاحات کا پورا نظام, یہ پورے نظام کی بات کر رہے ہیں تو یہ نہیں ہو سکتا. شاہ جی آپ کا کوئی اس میں کردار ہوگا, مذہبی لوگوں کا کوئی کردار ہوگا اس معاشرے کی تشکیل میں؟ اصل میں کردار تو ہونا چاہیے اور بڑا جاندار ہونا چاہیے, لیکن آج سب سے بڑا المیہ یہ ہے کہ ہمارے جو مذہبی اسکالرس ہیں وہ بھی سمجھتے ہیں کہ ہماری صرف اتنی ذمہ داری ہے کہ معلومات فراہم کرنا, ٹھیک, لیکن دین کی اصل روح جو ہے تزکیہ. یعنی میں یہ تھوڑا سا اس کی وضاحت کر دوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا, کہ میں نے بندے کے اندر 2 چیزیں انسٹال کی ہیں, ایک فجور اور تقوی, فتنہ اور تقوی, دونوں چیزیں انسان کے اندر کر دی. اب اس نے اپنی ججمنٹ کرنی ہے کہ وہ کس طرف جائے گا. اب وہ تقوی جو انسٹال کیا تھا وہ ہو گئی فلوپی فیل, وہ سرکٹ فیل ہو گیا, وہ نہیں چل رہا. اب وہ جو دوسرا والا فجور اور فتنہ تھا وہ کس لیول پہ پہنچا, یہ سوال پڑتا ہے. وہ اس لیول پہ پہنچا کہ بیٹی باپ کو قتل کر رہی ہے اپنے ہوس کی خاطر, ماں اپنے شوہر کو قتل کروا رہی ہے اپنی بیٹی کے یا اپنے ہوس کی خاطر. یہ معاشرہ اسلامی دور سے نہیں ہو سکتا, یہ تو غیر اسلامی بھی نہیں ہو سکتا. بالکل نہیں ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں سورہ یونس کی آیت مبارکہ ہے بل کذبوا بما لم یحیطوا بعلمہ,
یہ میرے قرآن کو اس لیے جھٹلاتے ہیں کہ انہوں نے اس کا علمی احاطہ نہیں کیا. ہم نے ٹوٹلی اب باطل کی طرف آ گئے ہیں, قرآن کو چھوڑ دیا, حدیث کو چھوڑ دیا. اور میں جس دن ہم نے قرآن کو اور حدیث کو فالو شروع کر دیا نا, اس دن سارا معاشرہ میرے, آپ کے اور آپ کے خلاف کھڑا ہوگا کہ سر عام پھانسی نہیں دینی, یہ ان ہیومن ہے. جب آپ اسلام کے قانون کو غیر اخلاقی غیر انسانی تصور کریں گے اور اس ریاست کو مدینے کی ریاست بنائیں گے, تو آپ نے جو شر اور تقوی کی بات کی, اس پہ آپ منافقت بھی ڈالیں. جی بالکل, یہ منافقت, اور میں اسی طرف آنا چاہ رہا تھا کہ اب آپ دیکھیں کہ منافقت آ گئی نا, کہ قرآن کی طرف گئے ہی نہیں, اور گئے اس لیے نہیں کہ اس کا علمی احاطہ نہیں کر رہے ہم, اور ہم آ گئے ٹوٹلی اب باطل کی طرف. ایک سیکنڈ, اگر یہ بات جو ہے وہ یہی ہے کہ علمی احاطہ نہیں ہے, تو جن لوگوں نے علم حاصل ہی نہیں کیا, کیا وہ سارے قاتل ہیں اس دنیا کے؟ نہیں, وہ یہی ہے کہ اس میں جو علمی احاطہ جنہوں نے کیا بھی ہے, وہ انہوں نے صرف اس حد تک کیا ہے کہ آپ کو صرف معلومات فراہم کریں. جو قرآن کا اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا جو انسٹیٹیوشن تھا تزکیہ کا, اور حکمتیں جو ہے قرآن سے اخذ کر کے مخلوق تک پہنچانے کا, وہ ذمہ داری نہیں. آپ کی بات درست. میں آپ کو ایک بیان دلواتا ہوں. عادل آپ میرے ساتھ ہیں. دیوان مجھے یہ بتائیے کہ باپ کا نام رحمت ہے, بیٹی بھی اللہ کی رحمت ہے, رحمت کو جب قتل کرنے لگ جائے تو مجھے نہیں پتا اگلا فتنہ کیا ہوگا, سوائے اس کے کہ میں ہاتھ اٹھا کے دعا کروں کہ اللہ تعالیٰ اب تو امام مہدی کو بھیج دے, کیونکہ میری عقل سمجھ اور بس سے باتیں نکل چکی ہیں. یہ جو اس طرح کی رپورٹنگ ہے, یہ آپ کو لگتا ہے کہ کامن ہے سوسائٹی میں یا ان کامن ہے؟ جب آپ ان لوگوں کو ملتے ہیں تو آپ کو یہ کوئی ایب نارمل لگتے ہیں؟ کیا نظر آتا ہے, یہ کیوں اس طرح کا جرم کرنے کی اتنی جسارت اور پھر اتنی ڈھٹائی کہ اس پہ شرمندگی بھی نہیں؟ بلال صاحب دیکھیں, بالکل جس وقت یہ خبر ہمیں پتہ چلی, مجھے خاص طور پہ پتہ چلی, ویسے بھی روٹین میں آپ کو پتا ہے کہ ہم لوگ کرائم کو جو ہے وہ دیکھتے ہوتے ہیں, روٹین کی چیزیں ہوتی ہیں ہمارے لیے, لیکن سچی بات یہ ہے کہ بلال صاحب یار کرائم کبھی روٹین نہیں ہو سکتا, خدا کی قسم. عادل میں تمہیں بتاؤں, یہ بیمار معاشرے ہوتے ہیں, بیمار معاشرہ کبھی روٹین نہیں ہوتا. بلال صاحب میں اسی طرف بھی جاننا چاہ رہا تھا کہ جس وقت یہ ہمیں خبر پتہ چلی کہ بیٹی نے اپنے جو ہے وہ ماں کے ساتھ مل کے باپ کو جو ہے وہ مرڈر کر دیا, تو سچ مانے کہ میرے اس وقت جو ہے وہ رونگٹے کھڑے ہو گئے تھے, اور بالکل بھی جو ہے وہ دماغ کام نہیں کر رہا تھا کہ اس نے, اور گھر کے اندر ہی اپنے بیڈ روم میں جو ہے اس نے ڈیڈ باڈی کو بھی. اور آپ وہ لوگ ہیں جو دن رات کرائم کور کرتے ہیں, جب ان کی ٹانگوں میں سے جان نکل جائے گی تو ہمارا کیا اثر ہوگا؟ بالکل بالکل بلال صاحب, جب میں نے سارٹ کرنے کے لیے میں نے سبینہ بی بی کو روکا, کیونکہ وہ سبینہ بھی اس وقت جو ہے سبینہ کی نشاندہی پہ جو ہے وہ لاش ریکور کی جا رہی تھی. جب میں نے اس کو سارٹ کے لیے میں نے اس کے آگے کیمرہ کیا, اور آپ کے یقین مانے کہ میرے اس وقت ہاتھ جو ہے وہ کانپ رہے تھے, اور اس لڑکی کو ذرا خیال نہیں آ رہا تھا کہ وہ اس کے متعلق کیا بیان دیتی جا رہی ہے, اور اس کی شکل سے جو ہے وہ صاف ظاہر ہو رہا تھا کہ یہ جو ہے کچھ مطلب غلط بات کر رہی ہے, یہ بات ٹھیک نہیں کر رہی ہے, بات یہ ہے نہیں ہے, کیونکہ وہاں پہ پولیس بھی تھی, علاقہ مکین بھی تھا, اور رات کے اس وقت تقریباً 1-1:30 بجے کا ٹائم تھا. پورا کدا والا کا جو علاقہ ہے, یہ محلہ ہے, اس کے لوگ جو ہے وہ باہر کھڑے ہوئے تھے, پولیس جو ہے وہ CIA, ان کی پوری نفری تھی, بھاری نفری تھی پولیس کی اسپاٹ پہ, جنہوں نے کارڈن کیا ہوا تھا علاقے کو. میں وقفے پہ جاؤں گا. صنف نازک ادب میں کہتے ہیں نازک, یہ نازک چیز ہے, اور میرے نبی کی یہ کانچ ہے, اس کو احتیاط کے ساتھ, اور وہ اپنے باپ کو قتل کرے کڑلواڑے کے ساتھ. جب واپس آؤں گا تو آپ سے عرض کروں گا میں نے کن لوگوں کی آنکھوں میں آنسو دیکھے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. مریم فیض میرے ساتھ ہیں. مریم بہت شکریہ آپ میرے ساتھ ہیں. مریم میں 2 باتیں کہوں گا. پہلی بات تو یہ کہ ایک عورت تھی, خاتون تھی لاہور میں, اس نے اپنے 2 بچوں کو, کم سن بچوں کو, ایک کا تو سرکمسیجن ہوا تھا, اس کی پٹی کے ساتھ ہی, اور دوسرے کو پانی میں ڈبو کے جس میں وہ اس کو نہلاتی تھی, قتل کیا. اور جب اس کو تھانے ملنے ہم ٹیم کے ساتھ گئے تو میں یہ بات جو ہے یہ حیا کے ساتھ کہہ رہا ہوں, وہ ہاتھ لگا رہی تھی یوں اور کہہ رہی تھی کہ آپ میرے ساتھ ذرا محبت اور پیار سے بات کیجیے گا, اور ابھی اس کے بچے دفن نہیں ہوئے تھے. دوسری طرف جب ایک باپ نے اپنے بیٹے کو اپنی دوسری شادی کے لیے پانی میں پھینکا تھا, تو جو اس کا انویسٹیگیٹنگ آفیسر تھا وہ تھانے میں کھڑا ہو کے
آنسوؤں سے رو رہا تھا کہ یہ کس طرح کا معاشرہ آ گیا. مجھے بتائیے کہ یہ جو اپنی ہوس کی خاطر قتل کرنے والا ایک ماحول اب ہم نیا دیکھ رہے ہیں, جس طرح کووڈ-19 نیا ہے, ہمیں نہیں پتا اب کیا کرنا ہے, یہ کیسے ڈیل کریں, یہ کون لوگ ہوتے ہیں, یہ کیسے کرتے ہیں, ان کی نفسیات پہ رائے کیا ہوگی؟ جی السلام علیکم بلال صاحب, بہت شکریہ آپ نے پروگرام میں مجھے لیا. اچھا بلال صاحب, یہ جو سارا انسیڈنٹ ہوا ہے اس سے پہلے بھی جو بھی آپ کوٹ کر رہے تھے, آپ یہ پچھلے, میں نے پہلے بھی بات کی تھی کہ پچھلے 5 سے 10 سال کے آپ واقعات اٹھا کے دیکھ لیں, بروٹیلٹی, بربریت کہہ لیں, حیوانیت بڑھتی جا رہی ہے, مائنڈ سیٹ چینج ہو رہے ہیں, اور اپنے منفی ایموشنز کو لوگوں نے زیادہ کیٹر کرنا شروع کر دیا ایز کمپیئر ٹو مثبت چیزوں کو. بڑی معافی کے ساتھ مریم, یہ اوور آل بڑھ رہی ہیں, یہ خواتین تو نئی نظر آ رہی ہیں نا اب, یہ پہلے تو خواتین ہمیں نظر نہیں آتی تھیں. یہ اوور آل بڑھا, لیکن پہلے فی الحال صرف رپورٹ نہیں ہوتا تھا تو ہم یہ کہہ دیتے ہیں کہ شاید پہلے نہیں تھا, لیکن یہ نفرت میں آ کے غصہ جو ہے اور جیلسی اور حسد, یہ سب سے اسٹرانگیسٹ ایموشنز ہیں کسی انسان کے. یہ آپ سے ہر وہ چیز کرا سکتے ہیں کہ جس کا شاید آپ تصور بھی نہیں کر سکتے, یہ انسانی جبلت کے اندر ہے. مریم, کیا یہ بات سینس بناتی ہے کہ والدہ اسپانسر کر رہی ہے بیٹی کو ایک جرم کے لیے اور پھر اسپانسر کر رہی ہے ایک قتل کے لیے؟ بلال صاحب, اگر ہم اس قتل والے واقعے سے دوسرے واقعات کی طرف چلے جائیں تو ایسے بہت سے انہیپی میرجز ملتی ہیں جس میں عموماً جو والدہ کا رول ہے وہ بڑا منفی ہوتا ہے, کہ وہ اپنی بیٹیوں کو اکثر بوسٹ کر رہی ہوتی ہیں ڈیورس لینے کے لیے, اور اکثر یعنی کہ یہ وائس ورسا چلتا رہتا ہے کہ آپ کے والدین ہی آپ کا غلط چیز میں ساتھ دے رہے ہوتے ہیں, کیونکہ ان کے اندر یہ ایک سنڈروم آ جاتا ہے کہ ان کا بچہ جو کر رہا ہے وہ بالکل بہتر کر رہا ہے. تو یہ بھی ایک سائیکوپیتھ ہونے کی انڈیکیشن ہے, نشانی ہے, جس کی وجہ سے سارے واقعات آتے ہیں آگے سے. اچھا ڈاکٹر صاحب, ایک بات بتائیے گا مجھے مریم, یہ مجھے بڑی کلیئرلی دو ٹوک, کیا جبلت, کیا ضرورت خواہش اتنی زیادہ ہو سکتی ہے کہ انسان اپنے خونی رشتے کو قتل کر دے؟ بلال صاحب, ہم بچپن سے اگر کسی بچے کا انالیسس کریں تو آپ نے بھی ماشاءاللہ فرائڈ کو پڑھا ہوگا, دیکھا ہوگا, ٹھیک ہے, اس کے بارے میں اس کی جتنی بھی فائنڈنگز تھی اس کے بارے میں آپ نے بھی ایک ڈیٹیل انالیسس کیا ہوگا. تو جو ایک پلیجر پرنسپل ہوتا ہے نا انسان کا, جس کو ایڈ کہتے ہیں, اس کو پورا کرنے کے لیے انسان کسی بھی حد تک جا سکتا ہے اگر اس کے مورل ویلیوز اور جو اس کے سٹینڈرڈز ہیں وہ بہتر طریقے سے مینٹین نہ ہو رہے ہوں. اس کو پورا کرنے کی, اور یہ بچپن سے ہی چیزیں چلتی ہوئی آتی ہیں. جب بچہ پہلی دفعہ جھوٹ بولنا شروع کرتا ہے, اسکول سے ربڑ اٹھانا شروع کرتا ہے, چھوٹی چھوٹی چیزیں شروع کرتا ہے, تو وہ انڈیکیشنز ہوتے ہیں کہ وہ اپنی اس پلیجر کو پورا کرنے کے لیے وہ کس کس حد تک جا سکتا ہے. بڑی صحیح بات کی, بہت شکریہ. شاہ جی, آپ کی طرف توجہ کے ساتھ اس بات کو آپ نے نا ریئیکٹ کرنا ہے. بچپن سے ہی, میں اس بات کو بچپن سے نہیں لیتا, میں کہتا ہوں کہ جب انسان نے اپنی اوقات دکھانی ہو تو وہ پھر پہلے طلاق بھی لیتا ہے. اگر اس کا پلیجر ہی لینا مقصد تھا تو وہ اپنی شادی کو کنٹینیو کرتا. وہ صرف پلیجر نہیں لینا چاہتا, وہ اپنی باقی خواہشات بھی اس پلیجر کے اگینسٹ جو ہے وہ پوری رکھنا چاہتا ہے. خرچہ بھی پورا دیا جائے, نفس بھی میرا پورا کیا جائے, میرے ساتھ کوئی رسپانسبلٹی بھی اٹیچ نہ ہو. یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ کرائم کی سٹوری کو بنا رہی ہیں. میرا سوال آپ سے یہ ہے, حضور اقدس, آپ نے اپنی زندگی میں اتنے گھنونے کرائم عمومی دیکھے ہیں کہ خاص ہیں؟ اچھا, ود ڈیو رسپیکٹ بلال بھائی, عمومی ہیں, آئے روز ہم دیکھتے ہیں, اور اب تو یقین مانیں وہ طبیعت اور مزاج میں وہ چیز, وہ درد, وہ احساس بھی نہیں رہا کہ مطلب روزانہ ایک چیز کو بار بار دیکھ کر یہ معاشرہ, جسے آپ اب سے کچھ دیر پہلے بیمار معاشرہ کہہ رہے تھے, نہ صرف یہ بیمار معاشرہ ہے, بے حس اور اذیت اور درد دینے والا اور سہنے والا. شاہ صاحب اسے کہتے ہیں میسکٹ. آپ تکلیف میں مزہ لینے لگ گئے ہیں, قتل میں مزہ ہے, اور باپ کی قبر پہ لیٹی ہے بیٹی. واہ واہ, بڑی خوبصورت بات کی بلال بھائی. یہ صرف ایک واقعہ نہیں, آپ یہاں پہ ہم دیکھتے ہیں کہ بچے, کم عمر بچے, ان کے ساتھ بدفعلی کی جاتی ہے, ریپ کیا جاتا ہے, اور جب وہ پکڑا جاتا ہے اس کے ساتھ وہ کرنے والا, بدفعلی کرنے والا, اور اس سے پوچھا جاتا ہے تو اس کا یہی جواب ہوتا ہے اور یہی وجہ بتاتا ہے کہ صرف لذت کے لیے اس کا نتیجہ یہی نکلتا ہے, اور اسے وہ تکلیف اور اذیت دے کر لذت ہو رہی ہوتی ہے اور خوشی محسوس ہو رہی ہے. سو دیٹس وائی ہی کمٹ دیٹ کرائم. آپ کو لگتا ہے کہ ہماری عدالتیں جو ہیں, میں معافی کے ساتھ کہہ رہا ہوں, اگر میرے سے کوئی زیادہ لفظ بول جائے تو میں پہلے ہی معافی مانگتا ہوں, کیا ہماری عدالتیں, ہمارے منصف اس قابل ہیں کہ وہ ان لیٹسٹ کرائمز کے اور اتنے بڑے لوڈ کو سامنے رکھتے ہوئے انصاف کریں؟
سر بلال بھائی اس کے اندر جو ہائر عدلیہ ہے وہ ایک پوری کوشش کر رہی ہے، جوڈیشل اکیڈمیز کا قیام ہے، وہاں پہ تواتر سے ججز صاحبان کی ٹریننگ ہوتی ہے اور اسی طرح سے بدلتے حالات کے ساتھ ان کو ہم آہنگ کرنے کے لیے ٹرینیز انٹرنیشنل لیول سے بھی بلوائے جاتے ہیں اور وہ چل رہی ہیں، لیکن یہ شاید ابھی تک مسئلے کا حل ثابت نہیں ہو پا رہا۔ اس کی ریزن یہ ہے کہ بھی بہت سارے فیکٹرز انوالو ہیں، صرف جج نظام عدل کا واحد حصہ نہیں ہے، اس کے ساتھ وکیل بھی جڑا ہوا ہے، اس کے ساتھ پیرالیگل سٹاف بھی جڑا ہوا ہے، اس کے ساتھ انویسٹیگیشن بھی جڑی ہوئی ہے، اس کے ساتھ ہمارے عمومی معاشرتی نہیں نہ والی بات نہیں ہے۔ اگر وہ میں نہ کر دوں گا تو یہ تو بالکل ہی نا امیدی ہے اور نا مایوسی ہے، تو اس لحاظ سے تو میرے اوپر یہاں پہ بھی مذہبی طور پہ قدغن ہے کہ بھی میں نا امید نہیں ہو سکتا۔ ہاں بہتری کی جو گنجائش ہے اس کے اندر ابھی تک بہت سارا کام کرنے کی ضرورت ہے۔ میں تھوڑی سی نبی سے بات مکمل کر لوں۔ عدالتوں نے ایک ابھی ریسنٹ پاسٹ کے اندر ایک کانسیپٹ متعارف کروایا کہ ماڈل کورٹس کا قیام عمل میں لے کے آئیں۔ اب میں یہ سمجھتا ہوں، میری ذاتی رائے اگر یہ ہو کہ ہر عدالت ہی ماڈل کورٹ ہونی چاہیے، کیوں نہیں ہو سکتی، لیکن ان کو الگ کیا گیا کہ جو مقدمات پرانے پھنسے ہوئے ہیں ان کو ایکسپیڈائٹ کیا جائے۔ میں یہ کہتا ہوں کہ بھی جب تک آپ ماڈرن ڈیوائسز کو انویسٹیگیشن سے لے کے عدالتی نظام کے اندر تک نہیں لے کے آئیں گے، ہاں یہ کہتے ہیں کہ ایک وٹنس باکس میں تلخ بات کروں سر، میں جو منصف ہے وہ اپنی عقل اور شعور کو استعمال کرتا ہے یا صرف پوسٹ مین ہے وہ جو اس کو دیا جائے گا وہ ہی ہوگا؟ بس وہ کرے گا، لیکن اس نے رلائی کرنا ہے ان شواہد کے اوپر، جو اگر وہ شواہد ڈیفیکٹیو ہو جائیں گے، چاہے اس کی عقل اس کے خلاف جا رہی ہو، جا رہی ہو، قانون کے اندر اس کے اوپر یہ ریسٹرکشن ہے، اس نے اپنا جوڈیشیس مائنڈ اپلائی کرنا ہے، یہ اس کا پری ریکوزٹ ہے جج کا، لیکن کہاں پہ کرنا ہے کہ اگر جو شواہد اس کے پاس لے کے جائے جا رہے ہیں، مثال کے طور پہ میں ایک ایگزامپل کوٹ کر دیتا ہوں، چشمدید گواہ کہہ دیتا ہے کہ جی کہ جو مقتول ہے وہ ڈنڈے سے مرا ہے، میڈیکل ایویڈنس کہہ رہی ہے کہ تیزدھار آلے سے مرا ہے۔ اب یہاں کے اندر لیجسلیشن کے اندر فلاز عدالت کس کو مانے گی؟ عدالت ڈیفینیٹلی جائے گی، چشمدید گواہ کا بھی ویٹیج ہے، لیکن مقدمہ تو خراب ہو گیا نا، بیڑا غرق ہو گیا۔ اب اس کے اندر یہ چیزیں ہیں، کون کرے گا قدیر بھائی؟ سکم اس میں سر لیجسلیشن کا بھی ایک رول ہے اور عدالتی نظائر بھی اس کا دوسرا ذریعہ ہیں۔ میں تھوڑی سی جو ایگزامپل کوٹ کرنا چاہ رہا تھا نا وہ یہ کر رہا تھا کہ ایک وٹنس باکس میں ایک بندہ آتا ہے، وہ پنجابی اگر بول رہا ہے تو پنجابی میں اپنا بیان ریکارڈ کراتا ہے، ریڈر اس کا اردو میں ترجمہ کرتا ہے، جج اس کا انگلش میں ترجمہ کرتا ہے، جو بات کہی گئی ہے ریکارڈ کرنے والا جج ختم ہو گئی بات۔ اسے کہتے ہیں چائنیز وسپر، یہ جو بات کریں نا چائنیز وسپر، وہ جو آپ پہلے سے آخری تک ہے نا اس کے معنی بدل جاتے ہیں، اور اگر یہ ہمارا نظام ہے تو میری معافی ہے حضور اقدس، بڑی معافی کے ساتھ مجھے ابھی یاد آ گیا، میں آپ کو سینکڑوں مسالے دے سکتا ہوں۔ یہ جو میں نے ابھی بات کی نا 2 بچوں کو مارنے والی ماں بھی، اور وہ یوں کر رہی تھی عدالت اپنے جیل میں سے نا ہاتھ نکال کے کہ میرے نال آرام سے بات کرنا، بچے اس کے دیکھ کے آئے، رات کو 11 بجے کا یہ وقت تھا، وہ آج دبئی بیٹھی ہے، حضور اقدس یہاں پہ عسکری 11 کے اندر 3 بچے مارے ماں نے اپنے عاشق کی خاطر، عاشق کو یہ کہنے کے لیے ماڈل ٹاؤن میں جا کے کہ تیرے میرے درمیان میری اولاد بھی حائل نہیں ہو سکتی، اور اس نے سورہ رحمان لگا کر اونچی قتل کیے بچے تاکہ آواز باہر نہ جائے۔ حضور آپ دین کو استعمال کرتے ہیں، اور بے شک قدیر بھائی آج باعزت بری ہے، یہ آپ کا نظام ہے۔ سر ان ججز کے اس طرح کے جو فیصلے ہیں ان کا آڈٹ ہونا چاہیے، اور وہ پتہ چلنا چاہیے پورا سسٹم کا ایک لمحہ۔ حضور ایک سسٹم چھوڑ دے، مجھے چاہیے عمر خطاب جی، جو 2 منٹ کے اندر فیصلہ کر کے وہ مارے بعد، اور وہ معاشرہ جو کہ مدینہ ریاست مدینہ بننے کے لیے جا رہا ہے، اس میں آپ کو عمر خطاب نہیں نظر آ رہا، آپ کو اس پہ یہ ڈیفالٹ فیکٹرز نظر آ رہے ہیں۔ جی بالکل، اس لیے میں نے پہلے ہی آپ سے عرض کیا نا کہ ٹوٹلی باطل کی طرف آ گئے، حق کی طرف تو گئے ہی نہیں، تو اسی لیے ہمیں یہ سارا نظام ہے، اور پھر اس کے لیے فجور کے لیے سید کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو اس کے خلاف جہاد کر کے اپنی کردار سازی کرے گا یہ جہاد اکبر ہے، اور جہاد اکبر کے لیے اللہ فرمایا لا تعبدوا الشیطان، شیطان کی بندگی نہ کرو، شیطان کی بندگی نہ کرو، وہ ہر لمحے ہم پر محنت کرتا ہے۔ قرآن میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے بھر دیا سارا قرآن کہ اس کی بندگی نہ کرنا، اس کی بندگی۔ بہت شکریہ تمام لوگوں کا، لیکن میں ہاتھ باندھ کے ایک بات کرتا ہوں۔ جی بسم اللہ۔ صرف ایک بات، وہ فرق آپ حضرت عمر خطاب کا آپ چاہ رہے تھے کہ وہ والا دور چاہیے، یہ بالکل اس کے برعکس ہے۔ وہاں پر باپ اپنی
بیٹی کو دفن کیا کرتے تھے، لیکن انفارچونیٹلی یہاں اس معاشرے بیٹیاں جو میں ہے قتل کر کے باپوں کی قبروں کے اوپر اپنا اور بستر سجا رہی روزانہ ہیں. ہمیں یہ ملتا ہے. میں بڑے ادب سے کہہ رہا ہوں، یہ جو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں نا کہ شیطان کا کئی پیروی نہ کرو، میں ادب سے کہہ رہا ہوں شیطان کی صرف پیروی نہیں، جن کے رب ہی شیطان ہوں، جنہوں نے اپنے خدا بدل لیے ہوں، ان کو آپ کہہ رہے ہیں کہ تو تقوی اختیار کر. او خدا کے واسطے پہلے وہ جو آپ لوگوں نے اپنے قبلے شیطان کی طرف کر لیے ہیں ان کو روکنا ضروری. لیکن جب تک آپ برائی کو برائی مانیں گے نہیں اور آپ کو برائی پہ شرمندگی نہیں ہوگی، اچھائی اس کائنات میں کوئی معنی نہیں رکھتی.